الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور مسلسل آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ سلسلہ گفتگو اس منزل پر ہے کہ 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری ولادت باسعادت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو تاریخ گزری ہے یہ رسول کے بڑے فرزند، رسول کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ سے منسوب تاریخ ہے، اور امام حسن کی ذات وہ ذات ہے کہ سب سے پہلے فاطمی سید اگر کوئی ہے تو امام حسن کی ذات ہے۔ سب سے پہلے فاطمی سید، کیونکہ مولا کائنات کی جو سب سے پہلی اولاد ہے، جو سب سے پہلا بیٹا ہے، وہ امام حسن کی ذات ہے۔ امام حسن کل آپ حضرات کی خدمت میں ولادت سے متعلق کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ آج جب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو امام حسن کی جو امامت کا آغاز ہوا، جو امامت کا دور کا آغاز ہوا، وہ حالات کیا تھے، تو اس کا ایک پس منظر اور ایک بیک گراؤنڈ جو ہسٹری اور تاریخ کا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور سب سے پہلے سعد بن عبادہ انصاری کا بیٹا قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری، اس نے بیعت کی، اور اس کے بعد 40,000 افراد نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 40,000 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر امام حسن نے خطبہ پڑھا، اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تم نے میری بیعت کی ہے اس وعدے کے ساتھ کی کہ میں جنگ کروں تو تم میرے ساتھ رہو گے، اور اگر میں صلح کروں تو تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر میں اپنے والدی محترم کی شہادت کو بیان کیا، اور جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم میں جو بھی ہے یا تو وہ شمشیر کے ذریعے قتل کیا جائے گا یا زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ امام نے جملے کے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جتنے بھی عاملین تھے، گورنرز تھے، ان سب کو امام نے برقرار رکھا، اس لیے کہ وہ سب کے سب منتخب کردہ اور معین کردہ تھے کائنات کے امیر مولا متقیان کے، کیونکہ مولا نے سب کو منتخب کیا تھا، سب کا انتخاب کیا تھا، اس لیے امام حسن نے سب کو برقرار رکھا، اور بصرے کا گورنر عبداللہ ابن عباس کو گورنر بنایا آپ نے، اور اس کے بعد 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ادھر حاکم شام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سب جانتے ہیں جو مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ آئے گی تو عرض کریں گے کہ شہادت کے بعد وہاں کا ماحول کیا تھا، شہادت سے پہلے کی کیا تھا، لیکن آج کی حد تک امام حسن کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ اس نے 2 جاسوس بھیجے بصرے کی جانب، وہ معلومات کرے کہ عبداللہ ابن عباس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ انہیں بعد میں ان کی نشاندہی کر لی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن امام حسن جب 40,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب امام نے برسر اقتدار آپ اور امامت آپ نے سنبھالی تو زمانہ بڑا پراشوب تھا۔ مولا کائنات کے زمانے میں مولا کائنات کے روب و دبدبے اور دھاک کے ذریعے جو فتنے دبے ہوئے تھے ان فتنوں نے پھر سر اٹھایا،
وہ فتنے پھر دوبارہ اٹھے، اور زمانہ بڑا پراشوب تھا، اتنا پراشوب زمانہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے حاکم شام نے کیا کیا؟ حاکم شام نے یہ کیا کہ جتنے بھی سردار تھے ان سب کو اس نے خریدنا شروع کیا، یعنی سیاست اپنے عروج پہ تھی، اور جتنے بھی سردار تھے اور فوج کے سردار اور گورنر جتنے بھی تھے ان سب کو خریدنے کی کوشش کی جانے لگی، اور حاکم شام کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ جو کوئی بھی حسن ابن علی علیہ السلام کو قتل کرے گا اسے 2 لاکھ درہم نقد دوں گا، اور ایک فوج کی سرداری دوں گا، اور اپنی بیٹی سے اس کا عقد کروں گا۔ یہ حاکم شام اعلان کر رہا ہے، پھر سے سنا حاکم شام، آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے تاریخ کے صفحات اور کتابوں کے اندر، کہ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی حسن مجتبیٰ کو قتل کرے اسے 2 لاکھ درہم نقد کیش پیمنٹ کیا جائے گا، اور صرف 2 لاکھ نقد درہم نہیں بلکہ اس کے علاوہ سرداری دے دوں گا، فوج کا سردار بناؤں گا، اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا۔ جب امام حسن مجتبیٰ کے کانوں تک کی آواز آئی تو آپ دیکھیں کس ماحول میں امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام جب گھر سے نکلتے ہیں نماز جماعت کے لیے تو عبا کے نیچے امام کو زرہ پہن کے نکلتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کمینہ آ کے حملہ کر دی اور جو ہے وہ شہادت واقع ہو۔ زرہ پہن کے نکلتے تھے، نماز جماعت کے لیے کوئی جاتا ہے تو زرہ پہن کے جاتا ہے، لیکن امام حسن کی ذات وہ ذات ہے کہ امام حسن کی آغاز امامت ہے 41 ہجری 40 اور 41 ہجری کے واقعات میں آپ رات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زرہ پہن کے جاتے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کر دے، سب لوگ انعام کے چکر میں گھات میں تھے، وہ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کب موقع ملے اور حسن مجتبیٰ پہ اٹیک کیا جائے، ان پہ حملہ کیا جائے۔ تو یہ اعلان کیا گیا، اس کے بعد سرداروں کو خریدا گیا، اور سرداروں کو جب خریدا گیا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں اگر اگزامپل پیش کروں تو آپ میں مثال میں اگر آپ افہام و تفہیم کے لیے فور ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سرداروں کو خریدنے کا مطلب آج کے دور میں دیکھیں تو جیسے ایم ایل ایز کو خریدا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ہندوستان کے اتہاس میں اور راجنیتی میں دیکھا کہ کسی ایک حکومت کو اور گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے اس کے ایم ایل ایز کو خرید لیا جاتا ہے، تو اس کے ایم ایل اے کو خریدے تاکہ حکومت گر جائے اور ہماری حکومت آ جائے۔ یہ سیاست راجنیتی اسے، اور جو یہ کام کرتا ہے ہماری راجنیتی میں اسے چانکیہ نیتی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ چانکیہ نیتی ہے کہ ایم ایل ایز کو خرید لیا گیا، سرداروں کو خرید لیا جائے، حکومت کو گرا دیا جائے، اپنی حکومتیں قائم کر دی جائے۔ میرے عزیزو یہ چانکیہ نیتی نہیں ہے، یہ معاویہ نیتی ہے، یہ سیاست معاویہ کی سیاست ہے۔ اور دیکھیے میرا کسی راجنیتک پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی مجھے راجنیتی کو دلچسپی ہے، اور نہ ہی میں جو ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت پر عرض کیا کیسے سرداروں کو رشوت کا بازار گرم تھا۔ امام حسن کے امامت کا آغاز ہو رہا ہے، سیاست اپنے عروج پہ، سیاست کا ہیڈ آفس شام، اور وہ شام سے ہیڈ آفس سے سب سے پہلا آرڈر جاری ہوا 2 لاکھ درہم دوں گا، سرداری دوں گا، بیٹی سخت کروں گا۔ کرنا کیا ہے؟ حسن کو قتل کرو۔ سرداروں کو خریدا جانے لگا، منہ مانگی قیمت دی جانے لگی، یعنی رشوت کا بازار گرم تھا۔ اور اس کے بعد روایتیں یہی بیان کرتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد حاکم شام اپنے 60,000 کا لشکر لے کر عراق میں مسکن نامی ایک جگہ تھی وہاں پر آ گئے۔ جب وہ لشکر لے کے آیا تو ادھر سے امام حسن علیہ السلام آپ نے بھی لشکر کو تشکیل دیا، کیونکہ آپ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ لشکر جیسی تیاری میں لگا ہوا ہے ویسی اپنی تیاری میں لگا رکھے، اور اس لشکر کو لے کر آپ بھی عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ اور جب عراق کی جانب روانہ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ حاکم شام نے دیکھا، امام حسن کے لشکر کو دیکھا تو دل میں اس کے خوف پیدا ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسن کے رگوں میں علی کا لہو ہے۔ حسن بھی اتنے ہی شجاع اور بہادر ہے جتنے کائنات کے امیر حضرت علی بہادر ہیں، جانتا تھا۔ تو جب اس نے لشکر کو دیکھا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اب کیا کرے، ان کے پاس بھی اتنا لشکر ہے اور یہ 60,000 لے کر آیا۔ تو اس نے عمر یاس کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے مشورہ کیا،
میرے عزیزوں جس حکومت کا مشیر ہمارے آس جیسا شخص ہو، آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ حکومت کیسی ہوگی؟ اس نے مشورہ کیا دیا؟ اس نے مشورہ دیا کہ گٹھ جوڑ والی، گٹھ بندھن والی سرکار قائم کی جائے۔ مطلب کہ امام حسن کے جو ساتھی ہیں انہیں توڑا جائے، انہیں اپنی طرف لایا جائے۔ جیسے کہ آج کے دور میں جتنی بھی سیاست ہے، راجنیتی ہے، پولیٹکس، سب معاویہ والی راجنیتی۔ اور میرے عزیز یہاں پر رک کے ایک بات عرض کروں، جب پولیٹکس اور سیاست اور راجنیتی معاویہ والی ہوتی ہے تو سماج پراگندہ ہوتا ہے۔ جب سماج جو ہے کرپٹ ہو جاتا ہے، جب کرپشن ہی کرپشن، بھرشٹاچار ہی بھرشٹاچار ہوتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں ہوا۔ اور آج اور میں نے کہہ رہا کہ راجنیتی اور سیاست اگر کرنا تو ویسے ہی کرو جیسے میرے مولا نے کی ہے، اور 19، 20، 21 رمضان میں بتائیں گے کہ راجنیتی اور پولیٹکس کیسی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جتنی بھی راجنیتی ہے، پولیٹکس ہے، سیاست ہے، سب وہی جسے کہتے ہیں وہ معاویہ نیتی ہے تاریخ میں۔ اس نے کیا کہا؟ ہمارے آس نے مشورہ کیا دیا؟ کہا توڑا جائے۔ کیا کرے اس کے لیے؟ کہا کہ امام حسن کا خطبہ یاد کرو۔ جب امام حسن لشکر کو لے کے آئے تو امام حسن نے کیا جملے کہے؟ امام حسن نے جملے ارشاد فرمائے تھے۔ امام نے اپنے لشکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ کوئی عداوت ہے، نہ دشمنی ہے، نہ میری ذاتی کسی سے کوئی دشمنی ہے۔ میرا جو کام ہے للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اگر میں جنگ کروں گا تو اللہ کے لیے، اگر میری صلح ہوگی تو اللہ کے لیے، جو کام ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، اور میں جنگ کے مقابلے میں صلح کو اور آشتی اور امن کو پسند کرتا ہوں۔ یہ امام نے جملے کہے اپنے لشکر سے۔ اسی جملوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے آس نے کہا لشکر مشہور کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، حسن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ تو حاکم شام سے صلح چاہتے ہیں، وہ تو اپنے خلافت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، وہ خلافت لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ تو صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی امام نے جو جملے کہے، اب یہی ہوا کہ امام کے لشکر میں یہ بات پھیلا دی گئی، کہا کہ تم سے لڑنے ورنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں جملے موجود ہیں، اور یہ دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کہا کہ میری جنگ ہے تو اللہ کے لیے، صلح ہے تو اللہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں صلح کا تذکرہ کیا، لہذا وہ تو صلح چاہتے ہیں، وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ صفین میں جو تاریخ نظر ہے، صفین میں آپ دیکھ چکے تھے کہ مولا کائنات کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا انہی کے لشکر نے۔ یہی مسئلہ آیا کہ جب یہ بات امام حسن کے لشکر کے اندر آئی اور کہا گیا کہ وہ تو صلح چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہ رہے ہیں، صلح کر لی ہے، بلکہ یہ کہا گیا، کہا وہ تمہیں یہاں جنگ کے لیے لے کر آئے، انہوں نے تو صلح کر لی ہے حاکم شام سے۔ نتیجے میں امام حسن علیہ السلام کے خیمے پہ امام کے اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہی تاریخ نہیں رکی اور یہیں پہ لوگ نہیں رکے، اسباب نہیں لوٹا، بلکہ امام کے نیچے سے مسلح گھسیٹ لیا جاتا ہے، امام کے دوش سے ردا اتار لی جاتی ہے، اور ایک نے تو یہ بھی بڑھ کے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور حاکم شام کے حوالے کر دو۔ یہ تاریخ میں جملے موجود ہیں امام حسن کے ساتھ اس سارے وقت۔ ابھی صلح کیا کہا کہ کی نہیں ہے، اگر دیکھی جائے تو بھائی صلح تو صلح حدیبیہ میں رسول اللہ نے بھی صلح کی ہے، 25 سال تک میرے مولا بھی خاموش رہے ہیں، 25 نے بھی گزاری ہے، حدیبیہ میں رسول نے بھی صلح۔ حسن نے جملے کہے کہ اللہ کے لیے ہے، تو امام نے کیا کہا تھا اس میں کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا پروپیگنڈا کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہی تھا، عرفان نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، اس لیے کہ صلح کہتے کسے ہیں؟ صلح کی ڈیفینیشن، پریبھاشا، صلح کا مطلب ہے کہ جس کے ذریعے سے فتنہ دب جائے، یا وہ قرارداد کے جس کے ذریعے سے فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ یا پھر جو صاحبان سیاست ہے انہوں نے صلح کی تعریف کو کی تعریف یہ کی کہ جس میں شرائط کو مان کر جنگ کو روک، یہ صلح ہے۔ جنگ صلح کے جس کے دامن میں جنگ کا امکان نہ ہو،
اور جنگ جس کے دامن میں صلح کا امکان نہ ہو. وہ جنگ ہے، وہ عمل کہ جس میں کوئی صلح کا کوئی امکان نہ ہو، وہ عمل جنگ ہے. اور جس میں جنگ کا کوئی امکان نہ ہو، وہ عمل صلح کہلاتی ہے. امام حسن کے لیے کہہ دیا گیا، انہوں نے تو صلح کر لی ہے، اور صلح کر تو لوگ جو امام کی محبت کا داور دم بھرتے تھے، انہوں نے امام پہ حملہ کیا. اب آپ کو وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے کربلا میں ایسے مجھے ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو، کسی کو نہیں ملے. ایسا حملے میں کربلا والوں کی ساری فضیلتیں سامنے آ جاتی ہیں. کیا کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کے ساتھ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کانوں میں غلط فہمی ڈال دی گئی، تو انہوں نے امام حسن پہ ہی حملہ کیا، امام حسن ہی کے اسباب کو لوٹ ڈالا، امام حسن کے نیچے سے مسلح گھسیٹا، ردا اتاری کا اسے حوالے کر دو حاکم شاہ. یہ امام حسن کے ساتھ ایسے لوگ ہیں. امام حسین کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ تلوار نکال کے اپنی گردن پر رکھ کے کہہ رہے تھے، اگر آپ کہیں تو اپنے ہی ہاتھ سے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں. میرے عزیزو، جب صحابہ کرام ایسے ہو تو جنگ ہوتی ہے، اور جب صحابہ ایسے ہو تو پھر صلح ہوتی ہے، جیسے امام حسن کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسن کو مدائن جانا پڑا، اور آپ مدائن تشریف لے گئے، اور حضرت مختار کے چچا سعد ابن مسعود ثقفی وہاں کے گورنر تھے. اور جب آپ مدائن تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ بینا کمبخت خدا غارت کرے اسے، وہ اندھا نہیں تھا، ایکٹنگ کر رہا تھا اندھے کی. اس نے کیا کیا؟ عصا لیا، عصے کے نیچے کیل زہر میں ہوئی کیل نیچے سے امام حسن کے پایا اقدس میں اس کیل کو چبھو دیا. اس کے بعد سرکار وفا حضرت غازی نے اسے بعد میں قتل کیا، اور کہا جب تو اسے قتل نہیں کروں گا، قسم کھائی تھی. وہ ایک الگ تاریخ ہے اس کی، لیکن اس نے ایسا کیا. کس کے کہنے پر؟ یہ سب جو ساتھ یہ ہوا. اس کے بعد امام کو مدائن جانا پڑا، وہاں آپ کے پایا گدس میں زہر سے بجھی ہوئی کیل چبوئی گئی، اس کا اثر ہوا، آپ زیر علاج ہیں مدائن میں. اور وہ واقعہ پیش آیا مدائن میں کہ جو حضرت مختار نے آ کے اپنے چچا سے کہا کہ جو غلط فہمی بیان کر دی گئی، حضرت مختار کے لیے وہ جواب دیتا. چلو، جو کسی نے سوال کیا تھا کہ امام حسن نے ان کی امداد کو قبول کیا، جبکہ خروج مختار تو یہی وہ ماحول تھا. میں نے شاید بہت مختصر لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کیسے لوگ تھے امام حسن کے ساتھ کہ جو بیعت کرنے کے بعد امام کا مسلح گھسیٹ رہے تھے. کون تھے؟ اپنے، جنہوں نے اپنائیت کا دم بھرا تھا. اسی لیے ایسا ماحول تھا کہ باپ بیٹے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، بیٹا باپ پہ بھروسہ تھا، تو کیسے بھروسہ کرے. اسی لیے مختار نے آ کے محبت امام حسن میں اپنے چچا سے کہا کہ حوالے کر دیا جائے حکیم شام کے، اور اتنے انعام لے لیا جائے جنہوں نے. تو چچا برہم ہوئے کہ تم ایسا کہو گے، یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند علی و زہرا ہے. تو پھر مختار نے کہا چچا میں کیا کروں کہ ماحول ایسا ہے کہ ہم کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، اور ہمیں امامت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں امام کو بچانا ہے. برحق امام ہے تو یہی ہے، میرا بھی عقیدہ وہی ہے. تو بعد کی باتیں لوگ کھا جاتے ہیں کہ مختار نے بھی تو کہا کہ ہمیں حفاظت کرنی ہے. اس کے بعد جو مدد کی، اس مدد کو امام حسن نے قبول فرمایا مدائن کے. اب تو کیا کرے، پہلا لشکر تھا امام جو گیا تھا اسی نے دغا کی. پھر جب زیر علاج ہے تو ایک آتا ہے فضل بن ربیع نام کا. آنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے امام، تو آپ جملے سنیے گا کیا کہتا ہے. وہ آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا مذل المومنین. امام حسن کو آ کر کہتا ہے کہ سلام اس پہ اے مومنین کو ذلیل والے، تجھے سلام. امام حسن سے آ کے کہتا ہے. امام حسن اس کے بعد تو برہم نہیں ہوئے کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار تھا. امام حسن نے کہا تم اس طرح کیوں کہتے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کروایا ہے، آپ نے صلح کر کے مومنین کو ذلیل کرایا. میں نے کہا میں نے ابھی تک صلح تو کی نہیں ہے. کہا نہیں،
لشکر اور فوج میں کہ حسن نے صلح کر لیا حاکم شام سے. تو مولا نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جنگ کریں، آپ لڑیں، آپ تلوار اٹھیں آپ. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے جیسے 9 لے کر آ، 9 میں تلوار اٹھا کے جنگ کروں گا. 9 صرف 9 اونلی. امام فرماتے ہیں آنے والے سے فضل بن ربیع جو کہتا ہے السلام علیکم مذل المومنین، مومنین کو ذلیل کروانے والے، سلام استغفر اللہ نعوذ باللہ، جو بھی اس نے جملے کے، حالانکہ وہ غلط نہیں تھا. اگلا جملے تاریخ نے بتایا کہ وہ غلط ارادت اس نے بات نہیں کہی. امام نے کہا اپنے جیسے 9 لے کر رہا، میں جنگ کروں گا جو مخلص ہو. اس نے کہا فرزند رسول پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مخلص ہیں؟ کہا ان 9 افراد سے کہنا جب میرے پاس آئے تو سر کے بال منڈوا کے آئے، اپنے بال اتروا کے آئے. اور یہ بال اتروانا تو جو ہے نئی بات نہیں ہے، مولا کائنات نے بھی ایسا کیا. اور ظاہر سی بات ہے عالم اسلام جب حج پہ جاتے ہیں سارے تو اللہ بھی یہی کہتا ہے میری بارگاہ میں آئے ہو تو جو پلے پلائے بال ہیں ہٹاؤ، ان کی قربانی دے کے آؤ، کٹوانے پڑیں گے. پلے پلائے بال ہیں اچھے خوبصورت، شیشہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، اتارو، بال اتروا کے آؤ. خدا کی قسم روایات اور تاریخ کہ اگلے دن وہ اکیلا آیا، اکیلا، اور اپنا سر جھکا کے کھڑا تھا. امام نے کہا تو کہتا تھا کہ پورا مدائن آپ کے ساتھ ہے، پورا لشکر آپ کے ساتھ ہے، کہاں گئے سب لوگ؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو امام نے وہی تاریخی جملہ کہا تو اکیلا ہے کہ قتل کروا مروا دوں تجھے لے جا کے، تو اکیلا ہے. پھر امام نے اگلا جملہ وہی جملہ کہا جو مولا کائنات نے کہا کہ جو میرے کہنے پہ سر کے بال نہیں کٹوا سکتا وہ میرے کا تو اکیلا ہے، تجھ جیسے اگر 9 لا میں جنگ کروں. تو یہ واقعات، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی. ایک تو یہ فتنہ کہ جتنے بھی گٹھ بندھن والا معاملہ تھا توڑ لیا گیا، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. یہ ساری سیاست، ساری راجنیتی معاویہ والی راجنیتی. اسی لیے ہمیں یہ بالکل پسند نہیں، نہ ہمیں اس سیاست سے کوئی لینا دینا ہے، کیونکہ ساری معاویہ والی گٹھ بندھن، جوڑ توڑ، خرید و فروخت، سارا معاویہ نے ایسا تاریخ میں کیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ چانکیہ نیتی ہے. بھول جائیے گا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ چانکیہ نیتی ہے تو کوئی چانکیہ وانکیہ نیتی نہیں ہے. یہ سب معاویہ پہلے تاریخ میں سب کچھ کر چکا ہے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے. اب آپ پہچان لیجئے کہ دور حاضر کا معاویہ کون ہے. یہ سب کیا. اس کے بعد سب سے بڑا جو اہم وجہ امام کے صلح کرنے کی کیا ہے؟ رومیوں سے حاکم شام کا دفاعی معاہدہ، ڈیفینسو کمپرومائز جو کیا تھا رومیوں سے. کس نے؟ حاکم شام نے. کہ جب بھی کوئی اگر ہم سے جنگ کرے گی، ہم پہ حملہ ہوگا، ہم پہ اٹیک ہوگا، تو رومی آئیں گے اور آ کے ان کو مدد کریں گے. امام حسن دیکھ رہے تھے کہ اگر میں جنگ کے لیے گیا تو 2 4 5 جو مخلص ہیں یہ رومیوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، ان کے ہاتھوں سے ہلاک ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. اور اسی معاہدے کے نتیجے میں خدا کی قسم توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ فیکٹس ہیں، تاریخ کی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا. فیکٹس ہے سارے، آپ تاریخ کے صفحات میں دیکھیں. رومیوں کے معاہدے اور کمپرومائز کے نتیجے میں پورا ایک جہاز بھر کے مسلمانوں کی بیٹیوں کا حاکم شام نے رومیوں کے پاس بھیجا. ایک جہاز بھر کے مسلمانوں کی بیٹی بطور ہدیہ تحفہ بھیجا گیا. کہاں؟ روم. پھر وہ جہاز جب لوٹ کے آیا 3 4 مہینے میں پھر اسے مال اور اسباب سے بھر کے پھر رومیوں کے پاس بھیجا گیا. یعنی مسلمانوں کے مال کو بھی صرف کیا گیا اور مسلمانوں کی عزت کو بھی نیلام کیا گیا. کون؟ حاکم شام. یہ سب ہو رہا ہے امام کے سامنے. کہ امام کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی جو لوگوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے صلح کر لی تھی اور وہ نعوذ باللہ شجاع نہیں تھے. حالات تو دیکھے کہ حالات کیا تھے. امام کو معلوم تھا کہ رومیوں سے معاہدہ ہے، چند لوگ اگر چلے بھی گئے، مخلص لوگ ہیں، تو رومیوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے. یہ اس طرح سے جو ہے وہ مضحکہ اڑایا گیا اور اس طرح سے مخول کیا گیا حضور کی شریعت کے ساتھ. مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مال رومیوں کا، یہ سب معاملات ہیں. تو یہ وجہ ہے جو امام. اس کے بعد امام نے دیکھ لیا مدائن میں ایک آیا، امام نے دیکھ لیا
کہ آپ کی جو لشکر اور فوج ہو بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. تو امام نے اس کے بعد پھر جب وہ آیا تو امام نے پھر خطبہ دیا اور امام نے کہا اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہم اللہ پہ اعتماد کر کے توکل کر کے تلوار کے ذریعے اس کا فیصلہ کریں، اور اگر تم چاہتے ہو اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بتاؤ مجھے، ہمارے پاس صلح کا راستہ بھی ہے. تو خدا کی قسم کوئی ایک آواز تو آتی جو اٹھ کے کہتا کہ اٹھیے آپ، ہم ہمارے ساتھ ہیں، تلوار اٹھائیں. ہر طرف سے آواز آ رہی تھی بقا بقا، صلح صلح، الامان الامان. ہر طرف سے ایک ہی آواز تھی، بس ہمیں جان ہے تو جہان ہے، ہم بچ جائیں چاہے جو ہو، بس جان، صلح کر دیجیے صلح کر دیجیے. اب بتائیے ایسے ماحول میں امام صلح نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کیا کوئی اور ہی کی ہے؟ امام حسن سے صلح کی گئی ہے. اس کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ جو صلح کرتا ہے وہ اپنی شرطیں مانتا ہے اپنی لیکن امام حسن کی صلح ہوئی تو کیا ہوا؟ کہا کہ فریقین جمع ہوئے کوفے کے پاس، انبار نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر فریقین کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد امام حسن نے شرطیں بتائی کہ صلح ہوگی لیکن ان شرائط کے ساتھ. خدا کی قسم جو پہلی شرط امام حسن مجتبیٰ نے بتائی، اس پہلی ہی شرط نے حاکم شام کے چہرے پہ جو نمائشی اسلام کی نقاب تھی اسے اتار کے پھینک دی. پہلی ہی شرط امام نے کیا بتائی کہ حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. امام حسن کے جملے نے ظاہر حاکم شام کا نہ کتاب خدا سے کوئی تعلق تھا، نہ سنت نبی سے کوئی تعلق تھا، نہ اس کا سیرت پیغمبر سے خدا سے تعلق تھا. پہلی شرط امام، عمل ہوگا کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے مطابق. دوسری شرط حاکم شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا. تیسری شرط بتائی کہ حجاز، یمن، عراق، شام میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو امان دی جائے گی. امام شرط بتا رہے ہیں، 6 شرطیں ہیں کل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. چوتھی شرط امام نے کہا کہ جتنے بھی شیعان علی ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، ان سب کو محفوظ رکھا جائے گا. 5ویں شرط ہے کہ میرا بھائی حسین ابن علی اور میں اور میرے جتنے بھی گھر والے ہیں ان سب کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کے خلاف ان کے مارنے کے، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی جائے گی، نہ اعلانیہ طور پہ نہ خوف. 5ویں شرط. چھٹی اور آخری شرط کہا کہ میرے بابا پہ جو سب و شتم کیا جاتا ہے پورا وہ پہ پابندی لگائی جائے گی، اسے بند کیا جائے گا. یہ 6 شرطیں تاریخ کے صفحات میں موجود ہے اور ان شرطوں کو قبول کیا، مانا کہ ہاں دستخط ہوئے، صلح ہوئی. اس کے بعد حاکم شام نے کیا کہا؟ کہ حسن کی صلح جو شرطیں تھیں وہ میرے پیروں کے نیچے، تاریخ کے جملے. تو یہ میرے عزیزو امام حسن نے اپنی شرطیں منوائی. امام حسن نے کہا کہ یہ میری شرطیں منوا لی امام حسن، اور ان شرائط کے ساتھ تو سنو. تو آپ دیکھ رہے کیا حالات تھے امام کے ساتھ، کیا حالات پیدا ہوئے میرے مولا کے ساتھ. اس کے بعد اعلان کیا گیا اپنی خلافت کا، اس نے اعلان کیا کہ میری خلافت کو قبول کرو. اور جو لوگ اس کی طرف بیعت کرتے چلے گئے اس نے گروہ تشکیل دیا جس کا نام رکھا گیا سنت والجماعت. اب آپ تاریخ دیکھیں، کتابیں پڑھیں، گروہ بنایا گیا اس کا اپنا، جو اس کی بیعت کر رہے تھے، اس کا نام دیا گیا سنت والجماعت. سنت والجماعت کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کا موجد، اس کا ایجاد، اس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ حاکم شام. اور اہل سنت کی تاریخ اگر آپ کو دیکھ رہی تو حوالہ دیتا چلو، آپ پڑھ لیے گا. کتاب ہے، اس کا پورے ٹائٹل ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے. اس میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے، شاید PDF آپ کو دستیاب ہو جائے. تو میرا عزیزو یہ ہے. اس کے بعد اعلان ہوا، اعلان کیا گیا. سب سے بڑا فتنہ پھر سامنے آیا. ان تمام فتنوں کا سامنا امام کو اپنی امامت میں کرنا پڑا. دور امامت میں کتنا سخت ترین دور ہے امامت کا، ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کتنا سخت ترین. وہ امامت کا آغاز ہے، صلح ہو گئی، اس نے کہا کہ صلح کی شرطیں میری پاؤں کے نیچے.
میں نہیں مانتا ایک ایک کسی بھی شخص کو. اب تک مولا کائنات کو برا بھلا کہا جا رہا تھا, اب وہ آئیں گے 19-20 رمضان کے تقاریر میں بیان کریں گے کہ وہ حالات کیا تھے جس کا سامنا مولا کائنات نے کیا. لیکن یہ امام حسن کے سامنے, اس کے بعد 70,000 ممبروں سے مولا کائنات پہ تبرہ کیا گیا. فیکٹ اتہاس کا اور ہسٹری کا, تاریخ کا حقیقت, 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو برا تبرہ, سب و شتم, گالی گلوچ, انعامات مقرر تھے چن چن کے. وہ دور تھا صلح کے بعد کی بات میں کر رہا کہ جب شام میں اور جہاں پہ اس کے عاملین و سب معین تھے جن کو خرید لیا گیا تھا, وہاں پہ اپنے آپ کو شیعہ کہنا جرم تھا, اپنی اولاد کا نام علی رکھنا گناہ تھا. مگر معلوم ہو جاتا اس کا نام علی رکھا ہے تو چن چن کے انہیں قتل کیا جاتا تھا. جبکہ شرط کیا تھی صلح میں, سمجھوتے میں, کہ تمام شیعہ نے علی کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت ہوگی. کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. کیا مولا کائنات پہ سب و شتم بند ہوا؟ نہیں ہوا. بعد خلیفہ نامزد نہیں کیا. کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ہے 70,000 ممبروں سے خطبے میں مولا کائنات پہ سب کیا جاتا برا کے. دیکھیے اگر کوئی سامنے سے ہتھیار لے کے آ رہا ہو تو اس سے لڑنا آسان ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہے یا بندوق ہے, اس سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے منہ پہ آ کے آپ کے باپ کو گالی دے, ایسے شخص سے لڑنا بہت مشکل ہے. اور امام حسن کے منہ پہ آ کے مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی, برا بھلا اور تبرہ. لیکن میرا مولا حسن فرماتے تھے اگر کوئی میرے دائیں کان میں آ کے گالی دے اور بائیں کان میں آ کے معذرت کر لے تو میں اس کا عذر قبول کر لوں گا, میں اسے معاف کر دوں گا. یہ کردار رسالت ہے. 70,000 ممبر مولا کو برا کہا جا رہا, 70,000 ممبروں سے کہا گیا مولا کائنات میں سب کیے گئے. اس کے بعد اعلان ہوا اگر کوئی خلیفہ ثالث کی فضیلت میں ایک حدیث لائے گا تو 1 درہم, 2 لائے گا 2 درہم, 3 لائے گا تو 5 درہم. یعنی درہم و دینار دے کے اس کو کہا جاتا ہے فتنہ وضع حدیث, جو امام حسن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. حدیثیں گھڑی جا رہی تھی, حدیثوں کے کارخانے کھل گئے تھے, اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا نہیں سکتا, آپ کتابوں میں دیکھیں. 2300 سے زیادہ حدیثیں تو انہی کی شان میں گھڑ دی گئی. اور اسی دور میں ان جناب کو کاتب وحی لکھ دیا گیا کہ کاتب وحی. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں, تاریخ پڑھنے والے, تاریخ سمجھنے والے, سوچنے والے, ہسٹری کا جو ہے وہ مطالعہ کرنے والے مجھے بتائیں کہ اس نے مسلط ہم جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہو. اب فتح مکہ کے بعد آیتیں آئیں کتنی تھی جو انہوں نے لکھی, اور یہ کاتب وحی ہو گئے. انہیں کاتب وحی کہا گیا. جو ہے وہ ان کو نواز دیا گیا. 2300 سے زیادہ حدیثیں ان جناب, اور حدیثیں اب لوگ درہم و دینار لیتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ضرورت ہی نہیں تھی, اور ابھی تو ان کی اپنی زبان ہے, اپنی لینگویج ہے, ان کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو حدیث پہ گھڑی جا رہی ہے. یہاں تک کہ روایت گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, اتنی زیادہ حدیثیں ہو گئی کہ حاکم شام کو کہنا پڑا کہ انہیں کم کر لو, بہت زیادہ ہو گئی. خلیفہ ثالث کی شان, اس نے خود کہا بھائی انہیں کم کرو, بہت ہو گئی. تو ہمارے آس نے آگے کہا کہ انہیں کم مت کروا. کہا پھر کہا وہ جو 2 بچے پہلے کچھ حدیثیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے تو بیلنس ہو جائے. یہ فتنہ وضع حدیث, حدیثوں کے گھڑنے کا. اب جب تاریخ اور اتہاس تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مختار کو تو برا کہا ہی جائے گا. پھر ظاہر سی بات ہے کہ محمد حنفیہ پہ تو انگلی اٹھائی جائے گی. مسلم بن عقیل کو, زید شہید کو, جتنے کردار مس کیے گئے وہ ایسے ہی تو راوی تھے کہ جو درہم و دینار لیتے تھے اور جو حکومت کے مطابق اپنی بیان دیتے تھے. جیسے آج کل کی ہماری میڈیا, پھر میں دور حاضر مثال دے دوں, آج کل ہماری میڈیا کو دیکھ لیجیے آپ, حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, فیک نیوز چلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے منہ بھر دیا وہ اسی کی بات کہنا شروع کر دی.
یہ بھی دور نیا دور نہیں ہے. آج کل ہماری میڈیا ہاں اتنا دور ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھی اس وقت, یہ ترقی ہوئی ہے, باقی اور کوئی ترقی نہیں ہوئی. آج ایک نا کہ نئی دور کی میڈیا, بالکل نہیں میرے عزیزو. جس نے اتہاس اور تاریخ کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے اس وقت نیوز دکھائی جاتی ہے, یا جو نیوز دکھانے کا جو پیمانہ ہے, جو معیار ہے, کو نیا نہیں ہے. یہ وہی گھٹیا گھسا پٹا پیمانہ اسی زمانے کا ہے کہ اتنے درہم لو یہ خبر دے دو, اتنے درہم لو یہ نیوز چلا دو, اتنے پیسے ملیں گے, حسن نے صلح کر لی. جب تک بھی صلح کی نہیں ہوئی تو کوئی بیان دیا تھا, بیان کو موڑ توڑ کے پیش کرنا, فیک نیوز دینا, یہ سب اسی زمانے کی بات ہے. یہ کوئی نئے زمانہ نہیں ہے. جب ہم تو نیوز چینل دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں, ہنستے ہیں, کہا صاحب یہ دیکھیے معاویہ کا دور پھر سے آ گیا. بس ترقی اتنی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خبر تھوڑی دیر میں پہنچتی تھی, اب جو ہے وہ فٹافٹ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ فٹافٹ 100 میں ساری خبریں آپ کو مل جاتی ہیں, ادھر ادھر کی فیک, ادھر ادھر کی الٹی سیدھی الٹی, جس سے حقیقت کو تعلق نہیں. یہ سب کیا, یہ کوئی نیا دور ہے صرف بجلی اور الیکٹرانک اور سویدھا کے حساب سے. باقی فکریں ہماری ویسی ہی ہے جیسی اس دور میں تھی, سوچنے کا طریقہ وہی ہے جو اس دور میں تھا. فتنہ وضع حدیث, پیسے لاؤ, حدیثیں لاؤ, پیسے لے جاؤ. زیادہ ہو گئی تو کہا کم کرو, کم نہیں کرنا ہے, کہا وہ بھی تو ہے, وہ بھی تو ہے, تھوڑی ان کے اکاؤنٹ میں, تھوڑی ان کے اکاؤنٹ میں, بیلنس کر لو, برابر کر لو. اب یہ سب کیا ہو رہا ہے, مولائے کائنات, یہ امام حسن کی آنکھوں کے سامنے ان تمام حالات کا سامنا کرنا پڑا امام حسن کو. عجیب عجیب سے قصے گھڑے جاتے, کہانیاں گھڑی جاتی. بڑے ایکسپرٹ جیسے آج کے ہمارے اینکرز ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کہانیاں قصے گھڑنے. اس زمانے میں یہ کچھ نہیں, خدا کی قسم یہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں گے تو آپ ان کو کہیں گے بھائی یہ تو کچھ نہیں, ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو جا کر تو پتا چلے گا کہ ہاں دیکھیے اس طرح سے بھی قصے گھڑے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب سے شجاع اور بہادر علی ہے تو پتہ کیا کہا جاتا ہے, علی تو شجاع تھے لیکن خالد بن ولید بھی تو شجاع ہے. علی کے مقابلے پہ کسے لایا جا رہا تھا, خالد بن ولید. علی شجاع بہادر تھے کیا, میاں علی شجاع اور بہادر تھے کیا, وہ عمر بن عاص بھی تو بہادر ہے. علی کے مقابلے پہ کسے, عمر عاص کو. اور مولائے کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا اس قوم کو اور اس قوم سے میں کیا کہوں کہ جو مجھے اور معاویہ کو برابر رکھ لی. مولائے کائنات نے اپنے دل کا درد بیان کیا. وہ کبھی 19 21 میں اگر بات آئے گی تو عرض کریں, نہج البلاغہ پڑھیے, اس کو دیکھیے آپ. یہ حالات, یہ سارے دور امام حسن اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا 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 جا رہا ہے. ایسے میں امامت کو لے کے چلنا کوئی معمولی کام نہیں تھا, کوئی آسان کام نہیں تھا. جو 10 سال آپ نے گزارے, 37 سال کی آپ کی عمر تھی 40 ہجری میں, 50 ہجری میں آپ کی شہادت, 40 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی, پوری حیات 47 ایئرس اولڈ اونلی, 47 سال کی کل حیات طیبہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے, کسی نے کمنٹس میں کہا کہ ایک دن جو ہے وہ کافی نہیں ہے امام حسن کی زندگی کے لیے. ظاہر سی بات ہے, بالکل صحیح کہا. 47 سال کی زندگی 47 منٹ میں بیان. یہ صرف میں نے ہیڈ لائنس, جسے کہتے ہیں نا ہیڈ لائنس بتائی آپ کو تاریخ کی. اب ایک ایک شرط کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ امام نے کہا, لیکن خدا کی قسم پہلی ہی شرط نے نقاب اتار کے پھینک دی, ظاہر کر دیا کہ نہ کتاب سے تعلق ہے نہ سنت نبی سے تعلق ہے. امام نے بتایا کہ جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہو. قبول کیا نا, اگر نہ کہتا کہ میں تو کام کر رہا ہوں کتاب کے مطابق, میں نے تو سنت رسول کا فراموش کیا, لیکن خاموشی قبول کرنا بتا رہا ہے. امام نے نقاب اتار کے پھینک دی. یہ فیکٹس ہیں تاریخ کے, جنہیں تاریخ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دور امام ہے. فتنہ وضع حدیث, حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں, فضائل بنائے جا رہے ہیں, بنا بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں, مولائے کائنات کے مقابلے پہ لایا جا رہا ہے. کہ یہ اگر مجھ سے, یا رسول نے کہا کہ حسن مجھ سے, حسین مجھ سے, میں حسین سے, تو ان کے مقابلے میں ان کے لیے بھی کہا کہ وہ مجھ سے, وہ تاریخ میں حدیث سے گھڑی کر کیا کیا. یہ سارا فتنے جو تھے ابھر کے سامنے. مولانا کتنا نزدیک ہو گئی کہ حسین سے زیادہ مظلوم ہے حسن, اور یزید ملعون ہے معاویہ, کیونکہ جتنی بھی سیاست کر سکتا تھا وہ راجنیتی اس نے کی. کس کے ساتھ, بنی ہاشم کے ساتھ. اور اسی سیاست کے, اب یہ سیاست کو نہیں تھی میرے عزیزوں, اب وہ کہتے ہیں بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. اسی لیے اسے دوسری خلافت کے دور میں شام کا حاکم بنایا گیا تھا,
جان بوجھ کر حاکم شام کو معاویہ ابن ابی سفیان کو گورنر معین کیا شام کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنی ہاشم کے سامنے یہ کھل کے آئے گا، کوئی رعایت نہیں کرے گا، یہ سامنے آئے گا بالکل، یہ کوئی رعایت نہیں کرے گا کہ یہ فرزند رسول ہیں یا یہ امام ہیں یا ان کے فضائل ہیں، وہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرے گا۔ اسی بالکل سازش کے تحت اسے شام کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اور شام کا گورنر، اب اس کے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی؟ تو آپ جانتے ہیں کہ دوسری خلافت کا دور کتنا ہے، تقریباً جو ہے وہ 11 یا 12 سال کا ہے، 25 سال ٹوٹل ہے، 3 سال پہلی خلافت، اس کے بعد جو ہے آخری خلافت 10 سال کی ہے، پیچھے بولتے 12 سال کی، دوسری خلافت کا دور ہے تقریباً 12 سال کا۔ اس 12 سال کے اندر اس سے 1 روپیہ مانگا نہیں گیا، 12 سال میں اس کو وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا، اسے مانگا نہیں گیا۔ تیسری خلافت کو اس نے دیا نہیں، اور مولائے کائنات کو اس نے خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ سارا جو اسلام کے نام پہ مال اکٹھا ہونے والا تھا بیت المال کا، اس پر قابض ہو کے کون بیٹھا تھا؟ حاکم شام۔ وہ جو دولت اس کے پاس، اور اس کا تو کاروبار اتنا، ماں کا کاروبار اس کا، ایک جملہ کہہ دوں اور آن دا ریکارڈ، صرف آف دا ریکارڈ پوچھیں گے تفصیلات بتا سکتا ہوں میں آپ کو، لیکن آن دا ریکارڈ کچھ باتیں ایسی ہوتی جو نہیں کہی جا سکتی۔ اور اس کا سب سے بڑا کاروبار اس کی ماں کا یہ تھا کہ اس کی ماں کی چھت کے اوپر لال جھنڈی لگی ہوتی تھی، اور لال جھنڈی کس کیا کائی کی علامت تھی؟ وہ آپ علماء سے پوچھیں، آف دا ریکارڈ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی بتا دوں گا۔ علامہ علی حیدر صاحب کی تاریخ ائمہ دیکھیں، وہ لکھا ہے کہ وہ لال جھنڈی لگی ہوتی تھی۔ تو ساری دولت اس کے پاس تھی بالکل، جسے وہ کالا دھن تھا، تو وہ سب خرچ ہو رہا تھا۔ تو یہ حالات ہے جس کا مختصر سا خاکہ میں نے کوشش کی آپ خدمت پیش کرنے کی۔ اب ایک جو ہے وہ فضیلت بیان کر دیں، شاید یہ سن کے آپ جو ہے 40 42 45 میں بور ہو گئے ہوں کہ یار کون سی اتہاس لے کے بیٹھ گئے تاریخ، لیکن ضروری ہے اس طرح کی باتیں سننا، ضروری ہے۔ جو لوگ سنیں گے، میں نہیں کہتا کہ علم میں اضافہ ہوگا، چونکہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو چھوٹے بچے ہیں وہ آج کل موبائل تو سب یوز کرتے ہیں، اگر وہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے 1-2 باتیں ان کے ذہن میں آئے کہ اچھا ایسا بھی تاریخ میں ہوا۔ امام حسن کی ذات یہ ہے، امام حسن کی فضیلت یہ ہے۔ اب ایک اعتراض کا جواب ضرور دینا چاہوں گا یہاں پر رک کے، وہ یہ ہے کہ صاحب وہ دیکھیے آپ، امام حسین کی نسل میں امامت ہے، امام حسن کی نسل میں امامت نہیں ہے۔ فضیلت کو گھٹانے کی وہ سازش پہ ہوئی کہ صاحب وہ اس لیے جنگ انہوں نے صلح کر لی تھی، انہوں نے جنگ کری تھی، ایک صحیح تھے ایک صحیح نہیں تھے، ایک سے رسول زیادہ محبت کرتے ایک سے کم، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ایک کی نسل میں امامت ہے، ایک کی نسل میں امامت نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نسل میں امامت نہیں ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین کی نسل میں امامت ہے، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے جہاں پہ ارحام مطہرہ اور اسلاب شامخہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب زارت وارثہ پڑھتے نا، جہاں ارحام اسلاب شامخہ ہو، ارحام مطہرہ بھی تو چاہیے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو آپ نسل امامت آگے نہ کہنا کہ امام حسن کی نسل میں امامت نہیں تھی تو انہیں یہ اس شرف سے محروم رکھا گیا، نہیں۔ اگر آپ آ جائیں تو امام حسن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ہے فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، اور امام حسین کے فرزند ارجمند ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ چوتھے امام کا عقد کس سے ہوا؟ امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن سے ہوا۔ اور وہ جو ایک گردش کرتا ہے، میسج گھومتا رہتا ہے، وہ کون سی بیوی ہے کہ جس کے باپ بھی امام ہے اور دادا بھی امام ہے اور چچا بھی امام ہے اور بیٹا بھی امام ہے اور پوتا بھی امام ہے؟ وہ بیوی یہی بیوی ہے، فاطمہ بنت حسن۔ امام حسن باپ ہے امام، حضرت علی دادا ہیں امام، امام حسین چچا ہیں امام، امام زین العابدین شوہر ہے امام، اور ان دونوں کی شادی کے نتیجے میں جو اولاد اللہ نے عطا کی وہ ہمارے 5 امام حضرت امام محمد۔ تو آپ کو یہ نہ کہ اس شرف سے محروم رکھا گیا، نہیں، جب بیٹا نسل امامت آگے بڑھنا ہے، 2 امام تو ایک ہی نسل سے ہے نا، علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حسن اور حسین کے بعد پھر ایک وقت 2 بھائی امام نہیں ہوں گے، بس 2 بھائی امام ہوئے، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں۔ لیکن اب جب امامت آگے بڑھی تو اگر حسین کا بیٹا ہے تو حسن کی بیٹی ہے، ان دونوں کے ذریعے امامت کو آگے بڑھایا گیا۔ تو کوئی یہ نہ کہ شرف سے محروم رکھا گیا اور ان میں تفریق کرنے کی کوشش کی جائے۔ امام حسن کی ذات وہ ہے کہ جو 10 سال تک امام حسین کے بھی امام ہیں، اور
حسن صفت مشبہ ہے تو حسین اس میں مصغر ہے. یعنی اگر صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہوگا کہ اگر حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بن جاتا ہے. اس میں مصغر اس سوائل ہوتا ہے. فعال اور فعائل، حسن اور حسین، اس میں مصغر ہے. چھوٹا کرو، حسن کو اگر چھوٹا کر دیں آپ تو حسین بن جائے گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ وہی روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. وہی روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. حسن کی شان میں فقط ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. حسن اگر بڑے بھائی ہیں تو حسین اس میں مصغر ہے. تو میرا عزیزوں، امید کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی میں نے. اب آپ حضرات سے اگر ان باتوں سے مطمئن ہیں تو بھی ہمیں بتائیں، اپنے اطمینان کا اظہار کریں. کوئی جانکاری آپ کو چاہیے، کوئی سوالات ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. کل سے پھر انشاءاللہ تفسیر قرآن کا ہمارا درس جاری و ساری رہے گا. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے معروضات آپ کی خدمت پیش کیے جاتے ہیں انہیں بغور سنیں اور اپنا رد عمل ظاہر کریں. ان کے بارے میں جو آپ کے خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. دعائے مجیر کی تلاوت اگر اب تک نہیں کیے تو دعائے مجیر کی تلاوت ضرور کریں اور ہم سب کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. کل انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فقط